ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اب میں اسی اشعار کے سائے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہماری جماعت کے مشہور و معروف شخصیت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعرہ کی گن میں کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، حق جماعت، حق جماعت، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، نعرہ صدیق، نعرہ صدیق، نعرہ صدیق، خطیب اہل سنت، خطیب اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق الله العظيم۔ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کون و مکان کی بس اتنی ہی کل کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو دن ہے نہ رات ہے، کس پر کھلی حقیقت نور محمدی، جتنی جس کی نظر ہے بس اتنی ہی بات ہے۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ پہلی ربیع الاول سے مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام جو جلسوں کا انعقاد ہوا، ان جلسوں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی گفتگو ہوتی رہی، اور کل کے جلسے میں ابھی جو آیت پڑھی ہے میں اس کے ساتھ اور 2 آیات کا شرف تلاوت حاصل کیا تھا، اسی موضوع کو یہاں کنٹینیو کروں گا کیونکہ کل وہاں کافی وقت ہو گیا تھا۔ حاضرین محترم، مختصر یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے کل کائنات بنائی گئی، یہ آپ کا ہمارا سب کا ایمان ہے۔ اور ابھی جو آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا۔ اللہ جل شانہ روز قیامت، یوم کا ذکر یہاں پر اس دن یعنی قیامت کے دن، اللہ جل شانہ نبی کو اور نبی کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو مایوس نہیں کرے گا۔ کل میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ اللہ جل شانہ نے ایک سیکوینس بتایا، اللہ جل شانہ اپنا نام لیا، پھر نبی کا ذکر کیا، پھر اہل ایمان کا ذکر کیا۔
وہ اہل ایمان سے مراد صحابہ بھی ہیں، اور صبح قیامت تک جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے گا والذین آمنوا معہ میں شامل ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والذین آمنوا معہ کا ذکر آیا ہے، تو میں نے کل یہ بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس نہیں کرے گا، اور نبی امتیوں کو مایوس نہیں کریں گے روز قیامت۔ امتی کیا ہے؟ یہ امت کی تعریف کیا ہے؟ یہ امت کی تعریف ایک بہترین امت قرار دی گئی، لیکن یہ امت کی عمر جو بتائی گئی ہے یہ ہے کہ ایک مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ نے اپنا کام جب سونپا، جس کو سونپا وہ صبح سے لے کر زوال تک کا کام کرنے کے بعد کام پورا نہیں کر سکے، وہ کام چھوڑ گئے۔ پھر اللہ نے اسی کام کو پھر جب دوسروں کو دیا تو وہ ظہر سے لے کر عصر تک کام کیے اور وہاں تھک گئے، وہ لوگ پورا نہیں کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کام عصر سے مغرب تک دیا، اس امت کی عمر بتائی گئی۔ پہلے جو اللہ نے ذمہ داری دی تھی کام کی، وہ یہودی تھے، یہودی پورا کام نہیں کر سکے۔ پھر نصارہ کا وقت آیا، پھر اس امت کا۔ تو اس امت کی عمر شارٹ ہے، مگر اس امت کا تعلق نبی کے ساتھ کیسا ہے؟ نبی کے ساتھ تعلق ایسا ہے، صحیح مسلم میں ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی عباس پاشا کے پاس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے آخر زمانے میں میری ایک جھلک پانے کے لیے دنیا میں جو کچھ ہے وہ قربان کر دیں گے میری ایک جھلک پانے کے لیے۔ یہ تعلق امت کا نبی کے ساتھ ہے۔ پھر ایک تعلق یہ بھی ہے جو حضرت انس بیان کیے ہیں۔ حضرت انس ایک حدیث بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا معات لہا، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے میرے پاس نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ میرے پاس روزوں کی کثرت ہے، نہ اعمال خیر کی کثرت ہے۔ یہاں پہ ایک بات واضح کرتا ہوں میں، حضور کے دور کے ہو کے، صحابی ہو کے، نمازوں کی کثرت سے مراد یہ نہیں لینا کہ فرض نمازیں کم تھی، یہ نہیں لینا۔ فرض نمازیں صحابہ ادا نہیں کر سکیں گے تو کون کرے گا؟ یہاں پر کثرت صلاۃ سے مراد یہ ہے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی ہیں۔ کئی نفل نمازیں ہیں، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ استخارہ ہے، صلاۃ حاجت ہے، صلاۃ اللیل ہے، چاشت کی نماز ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب نمازیں ہیں۔ تو ہم یہ سمجھنا چاہیے فرض نمازوں کے علاوہ ذکر ہے یہاں پر۔ تو انہوں نے کہا نہ کثرت صلاۃ ہے، نہ کثرت صیام ہے، نہ کثرت اعمال ہے، مگر مجھے اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ جب یہ صحابی نے حضور کو یہ بات بتائی تو حضور نے تسلی کیسے دی؟ آقا نے فرمایا جاؤ روز قیامت تمہارا شمار ان کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت رکھتے ہیں۔ المرء مع من احببت الیہ، جب یہ آقا فرما دیے تو حضرت انس فرماتے ہیں ہمارے لیے اسلام لانے کے بعد سے آج تک اس دن سے زیادہ کوئی اور خوشی اور مسرت کا دن نہیں تھا۔ اب حضرت انس کے اپنے قول ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے محبت رکھتا ہوں، حضرت عمر سے محبت رکھتا ہوں، میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، مگر اللہ سے امید ہے کہ روز قیامت اللہ میرا شمار ان کے ساتھ کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوث، یا غوث، نعرہ خواجہ، یا خواجہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ یہ تعلق کو قائم رکھنے کے لیے صحابہ نے پریکٹیکلی عمل کر کے سکھایا امت کو۔ یہ تعلق ہمارا قائم ہے آج بھی۔ پریشانیوں میں
حضور کا نام لیا جاتا تھا. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ, تکلیف میں پریشانیوں میں نام لیا کرتے تھے. آج ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھانے کی وجہ سے یا ہم اس کو ریپیٹ نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہمیں وہ چیزیں چلی گئی ہیں. اگر آپ پوچھتے ہیں اس کا کوئی ریفرنس پوچھتے ہیں, مطلب آپ نہیں پوچھتے, آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو جواب دینے کے لیے. حضرت مجاہد قول نقل کرتے ہیں, تابعی ہے, تابعی نقل کرتے ہیں کہ ان کی مجلس میں لوگ بیٹھے, مجلس جب ختم ہوئی تو ایک شخص اٹھنے کے ٹائم اس کا پیر سند ہو گیا. تو وہ ان سے عرض گزار ہوا, حضرت میرے پیر سند ہو گیا, اٹھ نہیں سک رہا ہوں. تو انہوں نے کہا, ارے ان کا نام لیو جن سے تم زیادہ محبت رکھتے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وا محمدا پکارا. عربی میں وا محمدا یا محمدا کا معنی یا رسول اللہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پیر سے تکلیف ایسے دور ہوئی جیسے کہ تکلیف تھی اس میں. میں پریکٹیکلی بات بتاتا ہوں, میرا بھی ایمان یقین جو ہے وہ بتاتا ہوں, کوئی تعریف کی بات نہیں. میں مکہ مکرمہ میں بن لادن کمپنی میں الیکٹریکل سپروائزر کی حیثیت سے 17 ایئرس کام کیا. سمر کے موسم میں میرے آدمی جب اے سی پلانٹ کے مینٹیننس کو گئے تو چھت پہ جب ہم گئے تو وہاں سے چلر کا کولنگ فلو ہو رہی تھی, تو اس کے ڈورس ہوتے ہیں مینٹیننس کے لیے. تو سمر کی گرمی کی وجہ سے ہم کیا کیے, میں ڈور ایسا اٹھا کے وہ ڈور کے نیچے سو گیا تھوڑی دیر, تو وہ کولنگ ملتی رہی میرے کو. جب اذان ہوئی تو میں ڈور لگا کے گرمی میں آ گیا, پھر سردی سے گرمی میں آ گیا. رات ہوئی, سو گیا. جب فجر کے وقت میں نیند کھلی تو میرا ایک پیر ہی نہیں اٹھ رہا, ایک پیر میرا نہیں اٹھ رہا تھا. مجھے یاد آیا یا رسول اللہ بول کے اٹھ کے بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا. بس چیزیں ایسی ہوئی ہمارے ساتھ. اکیلا ایک جگہ کام کر رہا تھا, کرنٹ پکڑ لیا. اکیلا ہوں میں, جو بھی تھے سب نیچے تھے. کرنٹ پکڑ لیا تو فوری خیال آیا یا رسول اللہ بول کے جھٹکا مارا, چھوٹ گیا. بعد میں احساس ہوا اگر کچھ ہو جاتا تو دوسرے دن تک کسی کو خبر کچھ بھی نہیں رہتی. یہ ان چیزوں کا مذاکرہ کرنے سے ہمارے میں تعلق رسول پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امت کا تعلق مرنے سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا ہوتا ہے, مرنے کے بعد اس کو وہی رزلٹ ملتا, وہی اس کا ریٹرن آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پوچھنے لگے, یا عمر وہ وقت کیسا ہوگا جب ملک الموت آ کر تمہاری روح نکالے گا, پھر تمہیں غسل دیا جائے گا, پھر کفنایا جائے گا, پھر تمہیں لوگ لے چلیں گے, پھر ایک قبر میں دفن کرنے کے بعد منکر نکر آئیں گے تمہاری خبر میں. حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں. وہ جو فرشتے آئیں گے تو ان کا خد آسمان میں ہوگا, بال زمین پہ ہوں گے, ان کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکلتے رہیں گے. اے عمر اس سچویشن میں تمہارا حال کیا ہوگا؟ حضرت عمر پوچھنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تعلق جو آج آپ کے ساتھ ہے یہ تعلق باقی رہے گا؟ پوچھنے لگے. اور جب فرشتے آ کے یہ سوال کریں گے تو یہ سوال کے وقت کیا ہوگا سنیے. یہ سوال جب فرشتے سوال کرنے کا جب وقت آئے گا تو حدیثوں میں آیا ہے کہ شیطان یہاں بھی آ کے بھٹکائے گا, شیطان یہاں بھی آ کے بھٹکائے گا. جب فرشتے جس سے پوچھنا ہے پوچھیں گے. یہ بڑی تفصیل ہے, کبھی افضل گنج میں آنا. دوسروں سے 3 سوال ہوں گے, مسلمانوں سے ایک ہی سوال ہوگا. مسلمانوں سے ایک ہی سوال ہوگا, دوسروں سے 3 سوال ہوں گے. دوسرے یعنی شارٹ میں بتاتا ہوں, جو خدا کو نہیں مانتے ان سے پوچھا جائے گا کہ خدا کون ہے. زندگی بھر پیدا ہوئے جب سے اللہ اکبر کان میں پکارے,
सलात नमाज जनाजा भी अल्लाह अकबर बोल के पढ़े तो उससे क्या पूछेंगे अल्लाह कौन है, क्या समझने की बात है। सवाल अल्लाह के मानने वालों से नहीं होगा तेरा रब कौन है, जो खुदा को नहीं मानते उनसे पूछेंगे कि तेरा रब कौन है बता। आने वाले 2 सवाल का जवाब ही नहीं दे सकता, पहला जवाब नहीं दिया तो 2 नहीं देता। दूसरा सवाल फिर मुसलमानों से, इस उम्मत से नहीं होगा, वो सवाल होगा ईसाई मजहब से और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से, उन लोगों से होगा कि आखिरी नबी आने के बाद फिर तुम ईमान क्यों नहीं लाए, अब बताओ तुम्हारे नबी कौन है, उनसे होगा। हमारे से क्या होगा, हमारे से एक ही सवाल होगा जो बुखारी में, माज़ा कुंता तक़ूल फी हक़ हाज़ा रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ बंदे अब खबर में आ गया, माज़ा कुंता तक़ूल, अब दुनिया में तू ये जो मोहम्मद आए हैं इनके मुताल्लिक़ क्या कहता था, अब बोल, अब बोल क्या बोलता था। अगर मानता था ये मेरे आका है तो आका है बोलेगा, और अगर बोलेगा कि ये वही हैं जिनके लिए मैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता था तो ये बोलेगा, चेहरा देखेगा तो जुबान से निकलेगा। और जो नबी की अजमत के कायल नहीं है वो सीना ठोकते हुए बोलेंगे हाय हाय ला अदरी, फरिश्ते कोल्ला मार के बोलेंगे ला तलैता वला दरैता, ना तूने अक्ल इस्तेमाल की ना तूने इल्म हासिल किया। ये ताल्लुक रहेगा। अब हजरत उमर फिर हुजूर से क्या अर्ज कर रहे हैं, हजरत उमर अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ताल्लुक मेरा आपके साथ आज बंधा हुआ है क्या ये ताल्लुक खबर में भी रहेगा। तो हुजूर फरमाए हाँ उमर रहेगा। तो फिर हजरत उमर क्या कह रहे हैं, हजरत उमर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, उन फरिश्तों का जवाब देने के लिए आप काफी है बोल रहे। हजरत उमर अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन फरिश्तों को जवाब देने के लिए आप काफी है बोल रहे हैं। मेरी समझ में आ गया कि अगर हुजूर कह दे कि आए फरिश्तों ये उमर इब्ने खत्ताब है, फरिश्ते भी जानते हैं, इसके आगे ये भी है, फरिश्ते कहते हैं चलो चलो यहाँ से ये उमर है, वरना हमसे सवाल करेंगे खुदा एक होने की दलील क्या है बताओ, फरिश्ते भागेंगे बोल के खबर से। ये है हजरत उमर। तो ये ताल्लुक जो उम्मत का है हमारा, ये ताल्लुक दुनिया में भी रहेगा, दुनिया में भी फैज़ पहुंचाएगा जैसा ताल्लुक है, मरने के बाद खबर में भी फैज़ पहुंचाएगा और रोज़े हश्र भी फैज़ मिलेगा। जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं रोज़े क़ियामत अल्लाह ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ना उनके चाहने वालों को या उनके इत्तिबा करने वालों को मायूस नहीं करेगा। और उसके आगे क्या फरमा रहे हैं, नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनका जो नूरे ईमानी होगा उनके आगे दौड़ेगा और उनके सीधी जानिब भी नूरे ईमानी दौड़ेगा। आका फरमाते हैं कि जो अहले जन्नत होंगे या जो कामयाब हो जाएंगे उनके लिए नामे अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा, और जो नामुराद होंगे उनको पीछे नामे अमाल दिया जाएगा। अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाए और रसूलुल्लाह की रहमत के कुर्बान जाए, भले जहन्नमी है लेकिन सरेआम उसके नामे अमाल सामने नहीं दिए जा रहे, पीछे दिए जा रहे हैं। जहन्नमी है छुपा के दिया जा रहा है, जहन्नमी है छुपा के दिया जाएगा उसको पीछे हाथ। इसलिए हमारे बड़े अक्सर हमको टोकते थे कि अक्सर ऐसा पीछे हाथ करके नहीं ठहरना बोलते थे, अदब से हाथ सामने करके ठहरना बताया जाता था। आज अगर आफ्ताब खिताबत जलसे में कोई बात बताते हैं तो आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। और ऐसे जलसों में नौजवान बच्चे ज़्यादा होते हैं और हमारी जमात को समझने वाले लोग रहते हैं, इसलिए आफ्ताब खिताबत हर एक को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश कामयाब भी होती है। वरना जलसा ख़त्म होने के बाद इधर मियाँ आप ऐसा करे थे बोले तो वो याद नहीं रहता, जब का जब बोल देने से बच्चों को भी आता, फिर दूसरों को भी वो बात समझ में आ जाती। तो बता ये रहा था, नूर जब उनके सीधे हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा, जन्नत का नविश्ता दिया जाएगा, तो नूर उधर भी रहेगा। अब ये नूर आगे भी नूर है और सीधी जानिब भी नूर है। अब ये कहेंगे
रब्बना अतमिम लना नूरना, ऐ अल्लाह हमारे नूर को मुकम्मिल फरमा, वगफिर लना, और हमारी खताओं को माफ़ कर दे, बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। तो ये आयत का नुज़ूल, ये आयत का शान नुज़ूल, ये आयत का पस मंज़र ये है। हुजूर फरमाते हैं रोज़ क़ियामत, आका फरमाते हैं जुल्म करने से बचो, इसलिए कि जुल्म क़यामत के जुल्मात में से है। किसी पर जुल्म करना क़यामत के अंधेरों में से एक अंधेरा होगा। आज अगर हम किसी पर जुल्म कर रहे हैं तो गोया कि हम क़यामत का अंधेरा मोल ले रहे हैं अपने लिए, और सारा अंधेरा रहेगा रोज़े महशर, इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिनको नूर अता करेगा। तो जब अंधेरा रहेगा तो आका फरमाते हैं किसी को नूर जो मिलेगा उसकी उंगली में रहेगा नूर, और वो नूर कभी सुलगेगा, कभी बुझेगा, कभी इल्यूमिनेट होगा, कभी शट डाउन होगा। सिलगा नूर देखा, कुछ कदम बढ़ा, बुझ गया, फिर डर गया, फिर सहम गया, फिर बढ़ा। किसी को नूर उंगली में मिलेगा, किसी को नूर कदमों में रहेगा, वो देखता हुआ चलेगा। कहाँ चलेगा मैं बताता हूँ। किसी को नूर इतना मिलेगा कि उसके आगे नजर आएगा, किसी को नूर उसके दाईं भी नजर आएगा। और आका ने यहाँ तक बताया कि किसी को नूर इतना मिलेगा जितना फासला मदीने मुनव्वरा से अदन तक है। अदन सिटी जो है यमन की, वहां तक का डिस्टेंस हुजूर ने बताया, किसी को नूर ऐसा मिलेगा। और फिर आका ने अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तफसीर में बताया, रोज़े क़ियामत अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को जो नूर अता करेगा वो एक टावर के मानिंद ऊंचे पहाड़ पर नूर अता होगा। तो वो नूर जैसा हमारे पास हाईमास की लाइट होती है, तो जब वो ऊपर रोशनी होती है तो वो नूर कैसा बिखेरता है, उस किस्म से जो हम समझते हैं, या रसूलुल्लाह की जो मुराद है, यानी उनको ऊंचे टेलों पे नूर अता किया जाएगा। तो रोज़े क़ियामत जो नूर उनको मिलेगा तो वो नूर पर अंबिया और शुहदा रश करेंगे। रश उर्दू कम होते जा रही, समझिए रश क्या है, हसद क्या है। हमारे पहले के लोग रश के लफ्ज इस्तेमाल करते थे, आजकल उर्दू नहीं समझने से बाद लोग अदब में बेअदबी कर दे रहे। अदब में बेअदबी करते। रश क्या है समझिए, आसान समझा देता हूँ। रश की है, किसी के पास एक अच्छी 4 व्हीलर देख के बोले आय अल्लाह आप जैसा उसको वो 4 व्हीलर अता किए हैं, आय अल्लाह उसको सलामत रखते हुए उसके लिए आय अल्लाह आप मेरे लिए भी एक अता करिए। ये रश है। हसद क्या है, आय अल्लाह उन्हें दिन भर पढ़ा रहता, मैं तो भी नमाजा पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूँ, इतनी उम्र हो गई, बचपने से मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह उस तरह देखो उतने बड़े गाड़ियां मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये हसद है, ये मिलता कुछ भी नहीं। तो अंबिया और शुहदा रश करेंगे, यानी उनको देखकर जो बंदों को अल्लाह नूर अता करेगा उनको देखकर नाज करेंगे, उनको देखकर फख्र करेंगे। तो फिर अल्लाह के रसूल से सहाबा अर्ज किए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी क्या सिफतें हैं आप हमें बतलाइए ताकि हम उनसे मोहब्बत करें। अल्फाज ये नहीं है अल्लाह के रसूल वो कैसा अमल करते थे बताइए हम भी अमल करते, ये बात नहीं है। बात ये है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी क्या सिफत है बताइए ताकि हम उनसे मोहब्बत करें। तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि वो आपस में मोहब्बत रखते हैं, उनके पास मोहब्बत का सबब ना उनकी रिश्तेदारी है ना उनका मालो ज़र है, वो मोहब्बत रखते हैं तो अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह हो जाओ अल्लाह के दोस्त ऐसे हैं जो रोज़े क़ियामत उनको ना खौफ होगा ना हुज़्न होगा। तो कुछ नूर ये भी होगा, इतना आला नूर अता किया जाएगा, और कुछ नूर वो होगा जो उंगली के बराबर भी नहीं होगा। अब रोज़े महशर इंशाअल्लाह कल फिर इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे क्योंकि और 2-3 जलसे। जी अच्छा।
اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آدھی تفسیر تو آیت کی ہو گئی، آدھی باقی حضرت کی اجازت پہ پوری کر لیتا ہوں۔ روز محشر جب ساروں کو جمع کر دیا جائے گا، آقا فرمائے کہ میں میری امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے یہ امت تک جتنے امتی ہوں گے، یہ ساروں میں سے آپ ہم کو کیسا پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ یہ ہے۔ پھر جب نور عطا کیا جائے گا، اندھیرا ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، نور ملا ہے، جس کو جتنا نور ملا ہے وہ اتنی اسپیڈ سے چل رہا۔ تو اب جہنم کے اوپر پل صراط قائم کر دیا جائے گا۔ اب حضرت انس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول فرمائے ہاں اے انس میں تمہاری شفاعت کروں گا، اللہ چاہے گا میں تمہاری شفاعت کروں۔ یعنی اللہ بِإِذْنِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ بِإِذْنِهِ کا یہ ترجمہ نہیں ہے، آپ سمجھیے بات کو میری۔ مَنْ ذَا الَّذِي کون ہے وہ جو شفاعت کرے گا اِلَّا بِإِذْنِهِ، اب اس کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، نہیں، ارے سوائے رسول اللہ کے کوئی اور اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا، یہ ہے اس کا معنی۔ اِلَّا بِإِذْنِهِ مَنْ ذَا الَّذِي، ارے محمد کے سوا کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی شفاعت کرے؟ اجازت ہونی پڑے کہ سوائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اس کا معنی۔ تو حضرت انس پوچھے تو حضور فرمائے کہ ہاں انا فاعل انشاءاللہ اے انس۔ تو پھر حضرت انس پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرمائے اے انس 3 جگہوں کے علاوہ میں کہیں نہیں رہوں گا، ایک تو پل صراط پر ڈھونڈ لینا۔ حضرت انس پوچھے یا رسول اللہ اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں تو؟ حضور فرمائے میزان کے پاس دیکھ لینا۔ پھر حضرت انس پوچھے یا رسول اللہ اگر میزان کے پاس نہ پاؤں تو؟ حضور فرمائے کہ حوض کوثر پر دیکھ لینا۔ اب جہنم پر پل صراط قائم کر دیا جائے گا، اب اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ حضور نے فرمایا پل صراط تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے باریک ہوگا۔ یہ جو قائم ہوگا پل صراط جہنم کے اوپر قائم ہوگا، نیچے جہنم رہے گی۔ کل میں بتا رہا تھا جو بات ختم ہو گئی، جہنم میں کچھ آنکڑے ایسے ہوں گے جو اوپر چلنے والوں کو کھینچیں گے اندر۔ تو حضور نے نجد علاقہ جو تھا، ریاض آج کا پریزنٹ ریاض میں ایک جھاڑی ہے جس کو سعدان یا سودان کہتے ہیں، وہ ایسی چھوٹی کانٹیوں والی۔ تو حضور اس جھاڑی کی مثال دے کے فرمائے تم نے نجد میں جو جھاڑی دیکھی ہے نا، ویسی جھاڑی جہنم کی رہے گی۔ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو وہ کھینچتی رہے گی اور پل صراط اتنا باریک ہوگا۔ اب سب کو نور ملے گا، مومنین کو، منافقین کو، سب کو نور دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد میں جب اس پل صراط پر سے گزریں گے تو جس کی جتنا تعلق ہوگا، جس کا معاملہ جیسا ہوگا وہ ویسی اسپیڈ سے جائے گا۔ حضور فرمائے کہ کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ بجلی کی طرح کیسے گزر جائے گا؟ حضور نے مثال دے کے فرمائی تم نے دیکھا بجلی آتی ہے اور جاتی ہے، جیسے بجلی آ کے جاتی ہے ویسے ہی گزر جائیں گے کچھ لوگ۔ پھر آقا فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے آنکھ کی پلک جھپکنے تک، اتنے سے فاصلے میں، اتنے سے لمحے میں گزر جائیں گے۔ پھر آقا فرمائے کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسا گھوڑا دوڑتا ہے، یہ فرمائے۔ پھر آقا فرمائے کچھ لوگ ایسے دوڑیں گے جیسے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ پھر فرمائے کہ کچھ ایسے دوڑیں گے، کچھ ایسے گزریں گے جو چلتے ہوئے گزریں گے، کچھ ایسے گزریں گے جو لڑکھڑاتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ ایسے گزریں گے جو زخمی ہو جائیں گے۔ زخمی ہو کے جب پیٹ کے بل گر کے بولے گا اے اللہ تو نے مجھے آج کے روز اپاہج کیوں کر دیا، تو پھر اللہ فرمائے گا اس بندے سے تو نے دین میں پورا اترا نہیں ہے، یعنی تو دین میں اپاہج تھا اس لیے وہاں بھی اپاہج رہے گا، یعنی دین میں مکمل طور پر شامل نہیں ہوا تھا۔ حاضرین محترم، یہ سچویشن میں امت پکارے گی، الفاظ ہے وا محمد یا رسول اللہ بول کے پکارے گی۔
اب ایک بات میری ذہن میں آئی، واہ محمدہ اور یا رسول اللہ میں کیا فرق ہے؟ میری جو سمجھ میں آیا، سامنے دیکھتے ہیں تو پکارتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائی۔ اب امت اندھیرے میں ہے، اور جو اندھیرے میں ہے، جو چل نہیں سک رہا یا جو لڑ کھڑا رہا ہے، جس کو خوف ہے کہ گر نہ جائے، وہ پکارے گا، دکھائی نہیں دیں گے تو وہ پکارے گا واہ محمدہ واہ محمدہ۔ تو پھر وہ امتی کی آواز سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر آ جائیں گے اور آگے کہیں گے ربی سلم ربی سلم، اے اللہ اس کو سلامتی عطا کر، اس کو سلامتی عطا کر۔ یہ سچویشن میں جب چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو جو منافقین رہیں گے ان کا نور اللہ اچانک سلب کر لے گا۔ نور دیا تو گیا تھا، سلب کر لیا گیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان رہ کے مسلمانی دکھاتے تھے۔ جیسا کل میں نے آیت پڑھ کے بتایا، اس میں یہ تھا کہ وہ پوچھیں گے وَيُنَادُونَهُمْ، ان کو آواز دیں گے مسلمانوں کو کہ آئے مسلمانوں، آئے ایمان والوں، تم نور کے ساتھ ساتھ کدھر ہمیں چھوڑ کے جا رہے؟ ذرا ہماری طرف بھی دیکھو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ روزے نہیں رہتے تھے؟ کیا ہم حج نہیں کرتے؟ تو مومنین جو مسلمان ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، وہ جواب دیں گے ہاں کیوں نہیں، تم نماز تو پڑھتے تھے، روزے تو رکھتے تھے، حج تو کرتے تھے، لیکن تم شک میں مبتلا تھے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ کا لفظ آیا ہے، اور آیا وَارْتَبْتُمْ، تم شک میں مبتلا تھے، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم تو ہماری برائی چاہتے تھے، تم تو ہمارا خاتمہ چاہتے تھے، بے شک تم ہمارے ساتھ نماز روزے سب پڑھتے تھے، مگر تم کو ہم سے محبت نہیں تھی، تم کو ہم سے نفرت تھی۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ جو منافقین ہیں اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اہل ایمان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو اس کا بدلہ دے گا اور ان کو شعور نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں شعور نہیں ہے، روز قیامت جب نور کھینچ لیا جائے گا تو اہل ایمان دیکھ کر ان کو فکر ہو جائے گی، تو وہ تفضلاً کہیں گے، ان کو یقین رہے گا کہ یہ اللہ کا نور ہے، ہمارے لیے پورا ہوگا۔ لیکن اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے کہیں گے اللہم اتمم لنا نورنا، اے ربنا، اے اللہ ہمارے نور کو وہاں پہنچنے تک پورا فرما دے، پورا عطا کر دے۔ جو سلب ہو گیا ہے وہ دیکھ کے ڈریں گے اور کہیں گے اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، واغفر لنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ انکا علی کل شیء قدیر، اے اللہ ان کا نور تو دے کے سلب کر لیا ہے، اے اللہ ہمارے نور کو باقی رکھ، بے شک تو ہر کام پر قادر ہے۔ یہ دعا یا کلمات اہل ایمان کے ہوں گے، اور دو آیتیں ہیں انشاءاللہ کل اسی سے متعلق ہے، کل بتائی جائے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو قبول فرما، اور ہمارے دلوں میں اے اللہ آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائیے، مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔